قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وجہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک رکاب امم فخر عرب و جم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیر زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور تشریف لایا اور ایک روشن کتاب۔ تمام علماء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں فرمائے۔ کہیں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت کرنے والا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا مومنوں کے اوپر کہ مومنوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اگر ہم ان آیات کا بغور مشاہدہ کریں تو ہم ایک نقطہ کے اوپر پہنچتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، اور کہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تشریف لایا۔ اب بھیجا وہ جاتا ہے، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر سے یہاں پر آیا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو میں گھر میں پہلے موجود تھا تو اس لیے یہاں پر آیا ہوں نا۔ اگر مثال کے طور پر ایک باپ کو کوئی دعوت نامہ وصول ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں دعوت کے اندر تشریف لانا ہے، یا فلاں شادی کی محفل میں آپ نے آنا ہے، تو وہ
کہتا ہے، وہ باپ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں نے کہیں اور کام جانا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا۔ اب جو وہ بیٹے کو بھیجے گا تو اس کا بیٹا پہلے سے موجود ہے تو وہ بھیجے گا نا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہیں پر کہ ہم نے آپ کو بھیجا، اور کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مبعوث فرمایا۔ تو اگر ان کا بغور مشاہدہ کریں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے درمیان جلوہ فراق ہونے سے پہلے حضور کی ذات مبارکہ پہلے سے موجود تھی۔ اب میں اس دعویٰ کے اوپر اپنی دلیل پیش کروں گا۔ دلیل کے لیے میں 2-3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہیں پر ایک شاعر کہتا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا، فرشتہ تھا نہ آدم تھا، نہ تھا ظاہر خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کچھ بھی نہ تھا، سب چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا شجر ولا حجر ولا ملک مقرب۔ کہ اے جابر، اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو تم جان لو کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی چیز بھی اس وقت موجود نہ تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہے انہی کے دم قدم سے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی روح البیان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کم عمرک فی السنین، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، مگر یہ مجھے یاد ہے کہ چوتھے حجاب کے اندر میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا، وہ 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا اور 70,000 سال تک غروب رہتا تھا، اور میں نے اس کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ وعزت ربی انا ذلک الکوکب، اے جبرائیل مجھے اپنی رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ جو تو ستارہ دیکھا کرتا تھا وہ میں محمد عربی ہی تھا۔ جب تو طلوع دیکھتا تھا تو میں قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، اور جب تو غروب دیکھتا تھا تو میں سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتا تھا۔ یہ 2 دلیلیں ہو گئی، اور تیسری دلیل اسی طرح ہے کہ حضرت امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے آدم اپنا سر اٹھاؤ اور اوپر دیکھو، تو لفظ کیا ہے کہ فرفع رأسہ فرأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش فقال یا رب ما هذا النور قال هذا نور نبی من ذریتک اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ یہ جو میں یہ نور دیکھ رہا ہوں تیرے عرش کے پردوں کے اندر، یہ نور کس چیز کا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ ایسے نبی کا نور ہے جو تیری ذریت میں سے ہوگا، جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام آسمانوں کے اندر احمد ہے اور زمین کے اندر اس کا نام محمد ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اے آدم، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، نہ ہی میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، اور حتیٰ کہ نہ تجھے پیدا کرتا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بس احد سی یا احمد سی، کہ بس احد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلیاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا. اور آگے کیا کہتا ہے کہ کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چند تارے. کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چند تارے، او تم بھی نور محمد والا دیندا سی چمکارے. تے سبے نور اسے دے نوروں، تے اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا، تے موسیٰ نون کوہ توروں. اسی طرح ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صاحب روح بیان نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی جو تھا وہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں موجود تھا. تو حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ وہ حضرت امام بایزید بستامی کا ذکر کر رہے تھے. محمود غزنوی نے کہا کہ وہ کیسے آدمی تھے، یعنی بایزید بستامی علیہ رحمہ کیسے آدمی تھے. تو حضرت شیخ نے کہا کہ وہ ایسے آدمی تھے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا. وہ کیسے آدمی تھے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا. محمود غزنوی کہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں حضرت بایزید بستامی کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا، لیکن حضور کو دیکھنے کے باوجود ابو جہل ایمان کیوں نہ لا سکا. حضور کو دیکھنے کے باوجود ابو جہل ایمان کیوں نہ لا سکا. تو شیخ نے کیا پیارا جواب دیا. شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل ایمان نہ لا سکا، وہ کس لیے نہ لا سکا کہ اس نے حضور کو صرف اور صرف حضرت عبداللہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھا تھا. اگر وہ حضور کو نبی ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیتا تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے.